اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، یعنی ایمان کے تقاضے اور ایمان کے مطابق کرنے والے اعمال 70 سے زائد ہیں. اب 70 کا عدد جب اہل عرب بولتے تھے تو اس سے مراد 70 کی گنتی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ، جیسے ہم بھی بعض اوقات اردو میں کہتے ہیں میں نے یہ بات 70 مرتبہ کہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 70 مرتبہ گن کر یہ بات کہی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی. لہذا 70 کے عدد سے کثرت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے شعبے گنتی کے اعتبار سے 70 ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہے، لہذا ایمان کے اعمال کی تعداد 70 سے کہیں زیادہ ہے اور وہ سب شعبے ایمان کا حصہ ہے. اگر انسان کسی ایک شعبے کو پکڑ کر بیٹھ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں مومن کامل ہو گیا، یہ بات درست نہیں. مثلا کسی نے نماز پڑھنی شروع کر دی، یا مثلا روزہ رکھنا شروع کر دیا، یا عبادت پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو وہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ بس میرا ایمان کامل ہو گیا، اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. مومن صرف مسجد میں اور صرف مصلی پر مومن نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت وہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کر رہا ہے اس وقت بھی وہ مومن ہوتا ہے. جس وقت وہ بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے اس وقت بھی مومن ہوتا ہے. جب دفتر میں کام کر رہا ہے اس وقت بھی وہ مومن ہوتا ہے. وہ تو ہر جگہ مومن ہے اور ہر جگہ مومن ہوتا ہے، تو پھر ہر جگہ پر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو. جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ان سب میں ایک مومن کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کرے. اس کے تو کوئی معنی نہیں کہ مسجد میں آ کر تو عبادت کر لی اور اللہ کے حضور سجدہ کر لیا، لیکن جب بازار پہنچا تو اللہ کے بجائے شیطان کو محبوب بنا لیا. اس کو یہ فکر نہیں کہ یہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا لقمہ ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو جو کھلا رہا ہوں یہ حرام کھلا رہا ہوں یا حلال کھلا رہا ہوں. اگر اس کی فکر اس کے دل میں نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.